لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں طالب علم اویس سلطان کی مبینہ خودکشی کا واقعہ سامنے آیا جس سے تعلیمی حلقوں، طلباء اور والدین میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے جبکہ اس افسوسناک واقعے سے متعلق مختلف زاویوں سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اویس سلطان نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگائی، نیچے گرنے کے بعد اس کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اب اس سانحے پر ساتھی طلباء کا کہنا ہے کہ اویس کو کم حاضری کے باعث کلاس میں مبینہ طور پر تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوا اور کلاس سے باہر آ کر اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھایا۔ دوسری جانب نجی یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف ہے کہ معاملہ محض تعلیمی ضابطوں کا تھا اور حاضری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اسے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ان متضاد بیانات کے درمیان اصل سوال یہ نہیں کہ انتظامی موقف درست تھا یا پھر طلباء کا الزام، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان طالب علم ایسے نفسیاتی مقام تک پہنچا کیسے، جہاں اس کو زندگی ختم کر دینا ہی واحد راستہ محسوس ہوا۔ اور یہ افسوسناک خبر اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط، رویوں اور ذہنی صحت کے معاملات کس حد تک حساس اور فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس سارے سے واضح ہوتا ہے کہ خودکشی کسی ایک لمحے یا ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسلسل دباؤ، ذہنی تناؤ اور احساس بے بسی کے جمع ہونے سے جنم لیتی ہے۔ کم حاضری جیسے تعلیمی مسائل بظاہر معمولی ضابطہ جاتی امور ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا سامنا کسی ایسے طالب علم کو ہو جو پہلے ہی تعلیمی دباؤ، خاندانی توقعات، مالی خدشات یا ذاتی مسائل میں گھرا ہوا ہو، تو یہ معاملہ شدید نفسیاتی بوجھ بن جاتا ہے۔ نوجوان طلباء کی اکثریت اپنی شناخت، عزت نفس اور مستقبل کو تعلیمی کارکردگی سے جوڑ لیتی ہے۔ ایسے میں کلاس کے اندر یا ادارہ جاتی ماحول میں کسی بھی قسم کی شرمندگی یا رد عمل کا سامنا کرنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ خودکشی کی عام وجوہات میں یہ احساس نمایاں ہوتا ہے کہ یہ فرد اکیلا ہے، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے اور مسئلے کا کوئی حل باقی نہیں رہا۔ اگر تعلیمی اداروں میں ضابطوں کے نفاذ کے ساتھ ساتھ طلباء کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے، ان سے مکالمہ کرنے اور بر وقت رہنمائی فراہم کرنے کا مؤثر نظام موجود نہ ہو تو ایسے افسوسناک واقعات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نجی یونیورسٹیز ہوں یا پھر دیگر تعلیمی ادارے، وہاں تعلیمی قوانین کے ساتھ انسانی پہلو کو نظر انداز کرنا سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی نظام میں ذہنی صحت کو مرکزی حیثیت دی جائے، طلباء کو یہ اعتماد دیا جائے کہ غلطی یا کمزوری زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اصلاح کا موقع ہوتی ہے، اور یہ یقین پیدا کیا جائے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہی نقطہ نظر ایسے المیوں کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک مستقبل کا چراغ روشن ہونے سے پہلے حالات کے ہاتھوں بجھ گیا۔ اب اس سانحے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور حقیقت سامنے آنی چاہیے۔ اگر یونیورسٹی انتظامیہ قصوروار ثابت ہوتی ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ بریک لے واپس آئیں گے۔ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے ہمسایہ ملک کے اندر اور بڑے سینسٹیو ایشو کے اوپر ہوئی ہے۔ اس ڈیبیٹ میں کے پارٹیسپینٹس کون تھے اور نتیجہ کیا نکلا ہے، ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔